اللہ نے قرآن میں انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ آزمائش ہے ہماری۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ پیدا کیوں کیا، اچھے عمل کے لیے۔ پھر اچھے عمل کو ڈیفائن بھی کر دیا کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ پھر اللہ نے اچھے اعمال کا محل کیا ہے، کہاں کہاں سے اچھے اعمال نکلتے ہیں۔ اس کو ہم قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں، اچھے اعمال کی دو قسمیں بیان کر دیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو، یعنی ظاہر میں بھی اچھے ہو جاؤ اور باطن میں بھی اچھے ہو جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں طہارت پہ بہت زور دیا گیا ہے، صفائی پہ، طہارت پہ۔ اگر ہم یوں کہیں کہ اسلام نام ہے طہارت کا، یعنی اسلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ بس انسان پاک بن جائے بس، اور جو پاک بنے گا اسے اچھا کہیں گے۔ تو اگر ہم یوں اسلام کو ڈیفائن کریں تو یہ بالکل صحیح ڈیفینیشن ہے اسلام کی، کہ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ طہارت کا۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے نظافت۔ نظافت کا معنی ہے نیٹ اینڈ کلین، میل کچیل نہ ہو۔ آپ کے کپڑے میلے تھے، مٹی لگی ہوئی تھی، آپ نے دھو کے صاف کر دیے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ عمل عربی میں نظافت۔ اور ایک ہے طہارت۔ طہارت عام طور پر ناپاکی سے پاک ہونا، سمجھتے ہیں؟ کس سے پاک ہونا؟ ناپاکی سے۔ اگرچہ طہارت میل کچیل سے پاکی کو بھی طہارت کہتے ہیں، لیکن عام طور پہ طہارت کا مطلب ہوتا ہے ناپاک چیز سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ جیسے آپ کے جسم پہ کوئی گوبر لگا ہوا تھا، پیشاب لگا ہوا تھا، مرغی کی بیٹ لگی ہوئی تھی، اس طرح کی کوئی چیز جب آپ اپنے جسم سے دور کرتے ہیں یا کپڑوں سے دور کرتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ طہارت۔ لیکن طہارت کا معنی میل کچیل سے بھی پاک کرنے میں بھی طہارت۔ طہارت من الدنس، دنس کہتے ہیں میل کچیل کو۔ تو میں جب بات کر رہا ہوں نا کہ اسلام نام ہے طہارت کا، تو اس میں نظافت بھی داخل ہے اور طہارت بھی، کیونکہ اسلام نے دونوں احکام دیے۔ اب کمال یہ ہے کہ طہارت اور نظافت کی جتنی قسمیں سوچ کے بن سکتی تھی نا، اسلام نے ان تمام قسموں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثلاً کپڑوں کو میل کچیل سے پاک رکھنا، یہ بھی طہارت ہے۔ کپڑوں کو پیشاب سے پاک رکھنا، ناپاکی کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اسمیل والی چیزیں، جو گندگی۔ دیکھیں، مٹی میل کچیل تو ہے لیکن مٹی میں اسمیل نہیں ہوتی خاص گندی، پیشاب میں گندی اسمیل ہوتی ہے۔ تو آسانی کے لیے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ طہارت جو ایسی چیزیں جس میں اسمیل ہوتی ہے، جس میں جرمز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، مٹی میں جراثیم نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ تو عام طور پر جو طہارت شریعت نے ہمیں حکم دیا نا، وہ چیزیں جن میں جرمز ہوتے ہیں عام طور پہ، جیسے کتے کا جھوٹا، کتا برتن میں چاٹ لے،